السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں کلاس 12 کے لیے۔ ویری امپورٹنٹ اردو کوسچنز، اردو کے مختصر سوالوں کے جوابات۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ یہ مختصر سوالات تو ہیں لیکن بہت خاص ہیں، اس لیے آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام ڈپٹی نذیر احمد تھا۔ وہ اپنے استاد نذیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے، مگر فرحت اللہ بیگ سے اعراب کی فاش غلطیاں ہوتی تھیں اور ان کا صرف و نحو بھی کمزور تھا اور نظم میں بھی دقت ہوتی تھی۔ اس لیے ان کے استاد سخت خفا ہوتے تھے اور پریشان ہو کر فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن فرحت اللہ بیگ کو چونکہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے استاد کی پھٹکار کے باوجود وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ان کی ضد تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے تو انہی سے بالآخر فرحت اللہ کے اس شوق کو دیکھ کر ان کے استاد نذیر احمد کو اپنے فیصلے پر یہ کہتے ہوئے نظر ثانی کرنی پڑی کہ اگر تم چلے جاتے تو میرے گھر میں پھر کبھی گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے میاں، یہ شوق ہے علم کا۔ جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی بھی سنتا ہے۔ بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو پا لیتے ہیں۔ خاکہ نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خاکہ نگاری اردو کے نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ غزل اور افسانے کی طرح ہی خاکہ نگاری میں اختصار اور اشارے و کنایت سے کام لیا جاتا ہے۔ اختصار خاکہ نگاری کی بنیادی شرط ہے۔ خاکہ میں کسی بھی شخص کی زندگی کے نقوش اور اس کے خد و خال اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں نمایاں ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ایک خاص تاثر کے ساتھ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ خاکہ دراصل کسی بھی شخص کا محض اسکیچ ہوتا ہے، مکمل تصویر نہیں۔ جو فرق افسانہ اور ناول میں ہے وہی فرق خاکہ اور سوانح نگاری میں ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری میں خاکہ کسی بھی شخص کی زندگی کے تفصیلی حالات پیش کر کے اس کی مکمل تصویر میں رنگ نہیں بھرتا، بلکہ اس کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر دلچسپ اور ضرورت کے مطابق ظریفانہ اسلوب میں اختصار کے ساتھ دھندلی سی ایک تصویر پیش کرتا ہے، جس سے موٹے طور پر مذکورہ شخص کے متعلق قاری کے ذہن میں خاص تاثر کے ساتھ ایک شبیہ ابھرتی ہے۔ خاکہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ ایک مالی یا بھنگی یا پھر کسی بڑی شخصیت کا۔ اردو میں سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا اور اس طرح اردو میں فن خاکہ نگاری کی بنیاد پڑی۔ مٹی کی تہ میں قدرت نے کون کون سے خزانے چھپائے ہیں؟ مٹی کی تہ میں قدرت نے ایسے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے۔ طرح طرح کی معدنیات جیسے سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ان معدنیات کے بغیر تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ دیگر چیزوں سے قطع نظر مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل کو بھلے حقیر اور بے وقت سمجھا جائے مگر در حقیقت یہ ہے کہ اسی کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے۔ آج بجلی آ گئی ہے مگر اس مٹی کے تیل پر دنیا کے بیشتر لوگوں کا انحصار ہے۔ اس سے نہ صرف لوگ اپنی راتوں میں اجالے بھرتے ہیں بلکہ یہی وہ مٹی کا تیل ہے جو دنیا کے تمام کل کارخانوں میں کام آتا ہے اور اسی کی وجہ سے موٹر کار زمین پر دوڑتی ہے۔ یہ خزانہ ہے کہ جس نے امریکہ کے راک فیلر کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان لاکھ کوشش کرے تو بھی مٹی کے تیل جیسی روشنی نہیں پیدا کر سکتا۔ سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کریں۔ سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی دسنا جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے وہاں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا۔ دسنا میں ابتدائی تعلیم ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے۔
علامہ شبلی نے اس جوہر قابل کو پہچانا اور الندوہ کے نائب مدیر کی ذمہ داری سونپ دی۔ آگے چل کر یہی مدرس مقرر ہوئے، مگر جس ادارے نے ان کی سربراہی میں بہت نام پیدا کیا وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ ہے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات و تربیت و تدوین سے انہیں گہری دلچسپی رہی ہے۔ اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں۔ انہیں اردو کے ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کثیر التصانیف تھے۔ نقوش سلیمانی، مضامین سلیمان، مقالات سلیمان وغیرہ ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ اردو زبان و ادب سے متعلق مضامین خصوصی طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ اس کے علاوہ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 23 نومبر 1953 کو کراچی میں ہوا۔ مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں ان کے لیے اس سے لفظ مخصوص ہے۔ انگریزی ہو یا اردو، ان لفظ کے دائرہ کار میں ایک ادنا شے پر مضمون سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریر تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ مضمون کی متعدد اقسام ہیں: تنقیدی مضمون، عملی یا ادبی مضمون، ظریفانہ مضمون، انشائیہ وغیرہ۔ غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی یہ صنف اپنی گوناگون خوبیوں سے مرکزیت کی حامل رہی ہے۔ عام طور پر مضمون نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے اور اس کا نقطہ نظر عالمانہ ہو۔ مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا اپنی باتوں کو سلسلے وار طریقے سے بنا کر یا وہ اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں پر قادر ہو۔ غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی مسلم ہے کیونکہ اس کا دائرہ کار کافی وسیع رہا ہے۔ سر سید تحریک کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا۔ شبلی سے لے کر مہدی افادی تک ہر ادیب نے ایسے مضامین لکھے۔ صنف انشائیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ غیر افسانوں کے اصناف ادب میں انشائیہ وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ ظرافت آمیز اظہار ہی اسے خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط ہی نہیں اور نہ ہی اس کا اصول ہوتا ہے۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ اس لیے انشائیہ کو بے بات میں بات اور ذہنی ترنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نثر نہایت شستہ و شگفتہ بلکہ گاتی ہوئی ہوتی ہے جو آسانی سے قاری کے ذہن کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہے۔ انشائیہ نگار گویا نثر میں شاعری کرتے ہوئے اپنے ظریفانہ طرز اظہار سے قاری کی تشریح کا سامان بہم پہنچاتا ہے اور سنجیدہ غور و فکر کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔